ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. دیکھیں مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہر انسان کے اندر کا باڈی کے اندر کا جو سسٹم ہے جی وہ ایک جیسا ہے. بالکل ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے. جی. تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں جیسے کہ میرا سانڈو ہے. آپ کی ہر تان ہاں جی سانڈو پہ ٹوٹتی ہے آ کے. اس لیے کہ جتنی خامیاں اس وقت تک موجود ہیں معاشرے میں جی وہ ساری اس میں موجود ہیں. ابھی کوئی نئی خامی نہیں آئی, نئی بیماری نہیں آئی جو کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے. آپ مجھے ایک بات بتائیے. جی دو پوچھ. آپ اپنے سانڈو سے ہاں جی ساری باتوں کا آغاز کیوں کرتے ہیں؟ نہیں آغاز نہیں, میں تو انجام اس پر کرتا ہوں, مکاؤ اس پر کرتا ہوں. وہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے گھر میں برائیوں کی مثال بیٹھی ہوئی ہے. تو یہاں پر آ کے غیبت کیوں کرتے ہیں آپ؟ سر جی میں غیبت نہیں کرتا. مثال کے طور پر میرے جسم کے اندر جو انتڑیاں ہیں اس کے پنڈے میں بھی اتنی ہی انتڑیاں ہوں گی. میدا ہے تو اس کے بھی میدا ہی ہوگا. سن تو لیں میری بات. ہاں جی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ پیدائشی نقائص بھی ہوتے ہیں. اچھا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے سانڈو صاحب کو کوئی پیدائشی نقص ہو جس کا پتہ ہی نہ چلا ہو. اچھا. تو وہ اسی وقت ہم ڈسکس کریں گے جب آپ ان کو یہاں پر لے کے آئیں گے. میں نہیں اس کو لا سکتا, وہ مجھے کہیں لے جا سکتا ہے, بس میں اس کے آگے بے بس. اور میں ان کا پراپر معائنہ کروں, ان کی ہسٹری لوں, ان کے ٹیسٹ کرواؤں, اور پھر اس کے بعد ہم پلان کریں کہ آپ کے سانڈو صاحب کا ہم کیا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس سانڈو کا علاج کروانے صرف نہیں آتا, میں جرنل نالج کی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ وہ ساری باتیں مجھ سے پوچھتے ہیں جی. اور وہ جا کے اپلائی کرتے ہیں سانڈو پہ آپ. نہیں جی وہ تو بس تان وہاں ٹوٹ جاتی ہے. جی. ہاں جی. یعنی مجھ سے آپ پوچھتے ہیں علاج ہاں جی. اور وہاں جا کے پھر آپ سانڈو کا علاج شروع کر دیتے ہیں. جرنل باتیں میں پوچھنی چاہتا ہوں جس سے عام جو ہماری قوم ہے, جو ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کو بھی فائدہ پہنچے. امام دین دیکھیں, جہاں تک ہمارے نظام انہضام کا تعلق ہے, نظام میں انہضام, جی, گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم. اچھا جی. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو یہ پوری ایک ٹیوب ہے. اچھا. اگر ہم دیکھیں تو جو لپس سے شروع ہوتی ہے اور اینس پہ جا کے ختم ہوتی ہے. یہ بڑی آنت جس کو کہا جاتا ہے. بڑی آنت بھی اسی ٹیوب کا حصہ ہے. اچھا یہ بڑی آنت نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. نہیں یہ بڑی آنت ہی ہے, ایک پوری ٹیوب ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ہمارے منہ سے شروع ہو گئی, اچھا. اور اس کے بعد خوراک کی نالی, اچھا. پھر اس کے بعد میدا, اچھا. پھر اس کے بعد چھوٹی آنت, پھر اس کے بعد بڑی آنت, پھر اس کے بعد ریکٹم, پھر اس کے بعد اینس. تو اس طرح پوری یہ سسٹم ہے, پورا سسٹم ہے, یہ پائپ کی طرح ایک چیز جا رہی ہے. بالکل. اور کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ اس کا لینگتھ کتنی ہوتی ہے اور اس کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے, مطلب یہ جو گلائی ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ اچھا اگر ہم ٹوٹل دیکھیں نا لینتھ, ہاں جی, یعنی لپس سے لے کر اور اینس تک تقریباً 30 فیٹ بنتی ہے. یہ کیا 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 30 فٹ؟ جی. جی بندے کا تو قد ہی 5 فٹ 6 فٹ ہوتا ہے, تو 30 فٹ کی وہ کس طرح اس کے اندر ہو سکتی ہے؟ امام دین, انسان ایک عجوبہ ہے. اچھا جی, وہ عجوبہ بھی ہے اور غروبہ بھی ہے. کیونکہ اگر آپ کبھی سوچیں نا, یقین کریں ہم سجدوں سے اپنے سر نہ اٹھائیں. اچھا. جتنا ہمارے جسم کے اندر مشینریاں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں, کوئی مختلف قسم کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جی اندر. اچھا. کہیں وہ خوراک کا نظام ہے, کہیں اس خوراک کو لے کے جانے کا نظام ہے, کہیں پہ ہمارے سوچنے کا نظام ہے, کہیں پہ ہمارے سانس کا نظام ہے, کہیں پر پوری کیمسٹری جو پورے جسم کے اندر تبدیل ہو رہی ہے, کہیں پر پلان کیے جا رہے ہیں کہ آنے والی نسل کیسے ہوگی. کہیں کوئی اندر ہی اندر سازش تو نہیں ہو رہی؟ سازش نہیں ہوتی. اچھا. یہ ساری باتیں جو بھی اندر ہو رہی ہیں یہ انسان
کے فائدے کے لیے ہیں، اچھا آپ کی صحت کے لیے ہیں، آپ کی زندگی کے لیے ہیں، کہ تاکہ آپ ایک صحت مند انداز میں آزادانہ طور پہ زندگی گزاریں. گزار سکیں، آپ کسی کے محتاج نہ رہیں. جی جی جی. اگر ہم اس کے اندر دیکھیں چھوٹی آنت کی لمبائی تو تقریباً یہ ہوتی ہے 20 فٹ 22 فٹ. 3 فٹ کا جو ہوتا ہے وہ ایک گز ہو. ایک گز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور شاباش. 30 فٹ جو ہوئی تو 10 گز کی یہ ہے. پوری ٹیوب ہے یہ. اچھا. امام دین ایک بات بتاؤں آپ کو؟ ہاں جی 2 بتائیں، آپ باتیں ہی بتا رہے ہیں. یہ جو خوراک کی نالی ہے نا، جی جی. اس کو ہم اپنے جسم کے اندر کا حصہ نہیں سمجھتے. اچھا. اس کا تعلق ہمارے جسم سے باہر سے ہے. کہاں باہر سے؟ جو ہمارے ایکسٹیریئر ہے. ایکسٹیریئر میں تو کہیں مجھے یہ باہر تو کہیں نظر نہیں آتی. بھائی جو باہر یہ باہر جو ہمارا ہے نا، ہاں جی ہاں جی. اس باہر یعنی دیکھیں ایک تو ہمارے جسم کے اندر ہے نا، ہاں جی ہاں جی. جیسے پھیپڑے ہیں وہ جسم کے اندر ہیں. اچھا. دماغ جسم کے اندر تو ہے. یہ ٹوپ جو ہے یہ اس طرح ہوتی جیسے سائیکل کی ٹوپ ہوتی ہے ویسے آپ سمجھے. وہ، یعنی باہر اور ٹائر ہوتا ہے اس کے اندر ٹوپ ہوتی لیکن یہ جو ٹیوب ہے نا، یہ ٹیوب اس طرح کہ ہم جب دیکھیں خود سوچیں، منہ سے شروع ہوئی ہے نا یہ، ہے. جی جی جی. تو منہ کا تعلق ہمارے باہر سے ہے. اچھا ادھر سے یوں باہر سے باہر ہی ہے نا ساری ہمارے ایکسٹیریئر. اچھا. اور جب فیسز آؤٹ ہو جاتے ہیں، جی جب فضلہ نکل جاتا ہے جی جی. تو وہ بھی باہر نکل جاتا ہے. باہر کی چیز باہر ہی جاتی. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اب یہ جو معاملات اللہ نے ایسے پیچیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کا نوالا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ چھوٹا چت چت کے کھانے والا. شاباش، ویری گڈ. کیونکہ جتنا چھوٹا نوالا ہوگا اتنا ہی آپ اس کو چبائیں گے. ہاں. اور چبانا کہاں پہ ہے؟ منہ میں، منہ میں. دانتوں کے ذریعے. ہاں جی. کیونکہ جتنا آپ چبا کے کھائیں گے، کم از کم ایک نوالے کو آپ 30 سے 40 مرتبہ چبائیں. ہاں جی، تاکہ وہ ہضم ہونے جوگا ہو جائے. اور جب وہ نوالا ہاں جی. معدے میں جائے گا جی جی. تو پھر معدے کو زیادہ کام کرنا نہیں پڑے گا. ہاں جی. وغیرہ جیسے گرائنڈر میں چیزیں ڈالتے ہیں تو اگر پیچھے سے کرنٹ کم آ رہا ہو جی، تو وہ اس کو گرائنڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. مشکل لگتا ہے. ہاں جی. اور آپ یہ دیکھیں، جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں ہاں جی. اور جب ہم اس کو چباتے ہیں جی. تو دانتوں کا جو پریشر ہوتا ہے اچھا. وہ عام طور پہ مردوں میں تقریباً 70 کلو گرام کا پریشر ہوتا ہے. اچھا، یعنی 70 کلو گرام کا جتنا وزن پڑتا ہے جی، اتنا ایک برکی کو چبانے میں پڑتا ہے دانتوں کے ذریعے. اور یہ پیچھے والے جو دانت ہیں، جی جی. داڑیں جس کو ہم داڑھیں کہتے ہیں، جہاں عقل نامی داڑھ بھی رہائش موجود ہوتی ہے. جی، وہ جو داڑھیں ہیں جو پیچھے ہوتی ہیں وہ اتنا پریشر ڈالتی ہیں. اچھا. یعنی چباتی ہیں وہ. ٹھیک ہے نا، اچھی طرح وہاں پہ چبایا جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی. تو اس کا پریشر مردوں میں 70 کلو گرام اور خواتین میں 50 کلو گرام. اچھا، ان کا کم ہوتا ہے. جی. اور یہ پریشر 125 کلو گرام تک جا سکتا ہے. جینٹس میں بھی اور لیڈیس میں بھی تقریباً 125 کلو گرام کا پریشر یہ ہو سکتا ہے پیدا. اچھا. اگر کوئی ایسی خوراک کھائی جائے تو. ہاں جی. مثلا وہ کون سی خوراک ہو؟ کوئی ایسی سخت خوراک ہے جس میں زور لگانا پڑے. بادام ہیں، چنے ہیں، سخت قسم کی کوئی ایسی خوراک آپ نے کھائی، کوئی توڑنا پڑ گیا آپ کو، کوئی جیسے اخروٹ آپ نے توڑا، اخروٹ. ٹھیک ہے، بادام آپ کو توڑنے پڑ گئے، تو پریشر اتنا لگتا ہے. ہمیں لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ آپ چھوٹا نوالا کھائیں. جی، یہ ویسے ہم پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے. بتانا چاہیے، بار بار یہ بتانا چاہیے. ہاں جی ہاں جی. چھوٹا نوالا کھائیں، اس کو اچھی طرح چبائیں. ہاں جی. کم از کم 30 سے 32 مرتبہ. اور جب تک وہ میٹھا نہ ہو جائے. ہاں، یہ دیکھیں، مجھے ساری باتیں، میرا دماغ میں جو چیز ایک دفعہ چلی جائے نا، جی جی، وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. بہت اچھی، وہ یادداشت آپ کی اچھی ہے نا. ہاں جی ہاں جی. آپ لگتا ہے خوب کھاتے ہیں بادام پستے. نہیں جی نہیں، میں تو غم ہی کھاتا رہا. اوہو. چلے خیر چھوڑیں، یہ میری ذاتی معاملہ. اللہ تعالیٰ بس آپ کو اس غم سے نجات دے. آمین. اور سب سے بڑا غم جو ہر وقت آپ کے ساتھ ایک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو نجات دے، کوئی نہ کوئی راہ نکال دے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر ہم شروع سے یہ عادت ڈالیں، بچوں کی تربیت کریں کہ آپ نے
چھوٹے نوالے کھانے ہیں چبا کر کھانا ہے، اور آپ نے کم کھانا ہے۔ جی